السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، حماس اسرائیل تنازع کا حالیہ آغاز 7 اکتوبر کی جس حملے سے ہوا اس کے بارے میں دنیا میں ہر جگہ دفاعی ماہرین سوالات کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ حماس کو اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے فنڈز کہاں سے ملتے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف لڑنے والی فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے پاس موجود وسائل سے متعلق یہی گمان کیا جاتا ہے، جبکہ ایران، قطر یا خیراتی اداروں سے حاصل ہونے والی رقوم بھی اس میں شامل ہیں۔ گزشتہ فروری میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حماس خلیجی ممالک میں فلسطینیوں کے لیے عطیات، بیرون ملک بسنے والے فلسطینیوں سے ملنے والی مالی معاونت اور خیراتی اداروں کے ذریعے اپنے مالی وسائل جمع کر رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے حماس کی فنڈنگ سے متعلق موقف کے لیے حماس سے رابطہ کیا، جس میں اسے کامیابی نہیں ملی۔ تاہم ماضی میں حماس کا موقف رہا ہے کہ اسے عطیات دینے والوں پر عائد مالی پابندیاں بنیادی طور پر اسرائیل کے خلاف اس کی جائز مزاحمت کو ختم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، جس کی وجہ سے اسے فنڈنگ کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی مالیاتی پابندیوں سے بچنے کے لیے گزشتہ چند برسوں کے دوران حماس نے کرپٹو کرنسیز، کریڈٹ کارڈز اور جعلی کاروباری معاہدوں کے ذریعے فنڈ جمع کرنے پر انحصار بڑھا دیا تھا۔ تاہم رواں برس حماس نے کہا تھا کہ کئی سودوں میں نقصانات کے بعد اس نے کرپٹو کرنسیز میں سرمایہ کاری ترک کر دی ہے۔ کرپٹو ہو یا کوئی اور راستہ، حماس کے اتحادیوں نے غزہ میں نقد رقوم پہنچانے کے کئی طریقے بنا لیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ اپنی ایک رپورٹ میں بتا چکا ہے کہ ایران ہر سال حماس سمیت فلسطینی گروپس کو $10 کروڑ پہنچاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ رقم شیل کمپنیوں، بحری راستوں اور قیمتی دھاتوں کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ ایرانی حکام نے امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پر رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے مئی سن 2022 میں ایسی متعدد کمپنیوں پر پابندی عائد کی تھی جو ترکیہ سے سعودی عرب تک حماس کے بنائے گئے فنڈنگ نیٹ ورک کا حصہ تھیں۔ حماس ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے $50 کروڑ کے فنڈز حاصل کر رہی تھی۔ اسرائیل کا دیرینہ الزام ہے کہ ایران کی حکومت حماس کو وسائل اور ہتھیار فراہم کر کے خطے میں تشدد کو فروغ دے رہی ہے۔ تاہم اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے والی ایرانی حکومت کا موقف ہے کہ وہ اس گروپ کو مالی اور اخلاقی مدد فراہم کرتی ہے۔ ایران میں 1979 کے انقلاب کے بعد قائم ہونے والی مذہبی حکومت فلسطینیوں کی حمایت کو اپنے وجود کے جواز کے طور پر بھی پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گیس کے وسائل سے مالا مال قطر سن 2014 سے غزہ کو لاکھوں ڈالر فراہم کر چکا ہے۔ ایک موقع پر قطر حماس کے زیر انتظام غزہ کا واحد بجلی گھر چلانے، ضرورت مند افراد کی مدد اور حکومتی اہلکاروں کی تنخواہوں کے لیے $3 کروڑ ماہانہ فراہم کر رہا تھا۔ ایک قطری عہدیدار کے مطابق قطری مدد سے انتہائی غریب فلسطینی خاندانوں کو $100 ملتے تھے، اور اسی امداد کی وجہ سے غزہ میں دن کے اوقات میں بھی بجلی بحال رہتی تھی۔ قطر اس اعتبار سے سفارتی پالیسی میں ایک طرح تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے کہ خطے میں سب سے زیادہ امریکی فوج بھی اس کے ملک میں ہے، جبکہ وہ ثالثی کے لیے طالبان اور دیگر گروپس کو سرگرمیوں کی اجازت بھی دیتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ذرائع کے مطابق غزہ کے لیے قطر کی فنڈنگ دراصل اسرائیل سے گزر کر جاتی ہے۔ یہ فنڈز پہلے ایک الیکٹرانک ٹرانزیکشن کے ذریعے قطر سے اسرائیل منتقل ہوتے ہیں، جہاں سے اسرائیل اور اقوام متحدہ کے عہدیدار نقد رقم کی صورت میں اسے غزہ کے سرحد تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نقد رقم غزہ کے ضرورت مند خاندانوں یا افراد اور سرکاری ملازمین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ رقم وصول کرنے والوں سے دستخط کروا کر اس رقم کی رسید بھی لی جاتی ہے۔ رقم کی تقسیم کے بعد دستخط شدہ فہرست کی ایک نقل اسرائیل، اقوام متحدہ اور قطر تینوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ قطری حکومت کے عہدیدار کے مطابق غزہ کی پٹی کے لیے ان کے ملک کی جانب سے بھیجی جانے والی امداد اسرائیل، اقوام متحدہ اور امریکہ کے تعاون سے پہنچائی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں قطر نے غزہ کے واحد بجلی گھر کے لیے اسرائیل کے ذریعے ایندھن کی فراہمی شروع کی تھی۔ قطر غزہ میں مصر سے ایندھن بھی بھیجتا ہے، جسے حماس تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے
دوبارہ فروخت کر سکتی ہے۔ تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے اسٹیفن ریمر کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حالیہ حملے کے بعد حماس کے لیے رسمی مالیاتی چینل محدود کرنے سے زیادہ کامیابی نہیں ملے گی۔ ان کے بقول حماس ان پابندیوں سے بچ نکلنے میں زیادہ مہارت رکھتی ہے۔ تو جناب یہ تھیں کچھ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کالعدم یا دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ بند کروانے کے لیے دنیا کے ملکوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔